الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہوگا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون وہ شخص ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں کی شامت سے بے خوف نہ ہو. اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ہمسایوں کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیا اور نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے. قسم اٹھانے کا مقصد کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر فرمایا، اس سے پہلے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر اس کے بعد انسان کی اہمیت کو بیان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور یہاں اور جہاں بھی قرآن مجید میں قسم اٹھائی گئی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہاں اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود تھا، اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی. اور یہاں پر نبی علیہ السلام نے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے. صحابہ بڑے حیران ہوئے کس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے وہ بندہ ایمان والا نہیں جس کی شرارتوں سے، جس کی تکالیف سے، جس کے برے فعل سے اس کا پڑوسی معفور نہیں، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا. اتنی تاکید نبی علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے بارے میں فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ حضرت عمر فرماتے مجھے گمان ہونے لگا کہیں پڑوسی کو وراثت میں نہ ٹھہرا دیا جائے اور وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ
کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ مسلمان کو سلوک اچھا رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور ہدایت میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اچھا دوست اللہ کے نزدیک وہ دوست ہوتا ہے جس دوست سے دوسرے دوست کو فائدہ حاصل ہو۔ دوست ویسے بھی فائدہ دیتے ہیں، لیکن فرمایا سب سے بہترین اور اچھا دوست وہ ہوتا ہے جس سے دوست کو فائدہ حاصل ہو۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے، اچھا پڑوسی وہ ہے جس پڑوسی سے پڑوسی کو فائدہ حاصل ہو اور اس کی شرارتوں سے شامتوں سے پڑوسی محفوظ ہو، وہ پڑوسی سب سے اچھا پڑوسی ہے۔ جیسے کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو 1000 درہم کے بدلے میں فروخت کرنا چاہا۔ کسی نے ان کے گھر کو دیکھ کر یہ کہا، حضرت آپ کا گھر تو 1000 درہم کا تو نہیں ہے، آپ 1000 درہم میں کیوں فروخت کرتے ہیں؟ فرمانے لگے، میں سمجھتا ہوں میرا گھر 1000 درہم کا نہیں ہے، لیکن آدھی قیمت میرے پڑوسی کی ہے کہ اس گھر کے پڑوس میں جو بندہ رہتا ہے وہ پڑوسی بڑا قیمتی ہے، میں نے اپنے پڑوسی کی قیمت کے ساتھ لگا کر تمہیں بتائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی مسلمان کا پڑوسی اللہ اس کو اچھا عطا فرما دے تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے، زندگی میں آدھا غم انسان کا ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ غم اور خوشی میں وہ پڑوسی اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ کہ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کسی پڑوسی کو خوشی ملے تو دوسرے پڑوسی کا حق ہے کہ وہ اس پڑوسی کی خوشی میں شریک ہو اور اسے جا کر اس کو مبارکباد دی جائے، اور جب اسے تکلیف پہنچے تو تکلیف میں جا کر اس کے پاس تعزیت کرے۔ تیسرا فرمایا جب اسے قرض کی ضرورت ہو تو اسے قرض بھی دیا جائے۔ یہ پڑوسی کی خصوصیات اور پڑوسی کی اہمیت کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے کہ تمام کی تمام گندگی اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینک دی جائے، تمام کی تمام تکالیف کسی نہ کسی بہانے سے وہ پڑوسی کو دی جاتی ہے۔ جیسے ایک اللہ والے بندے تھے، ان کے گھر میں کثرت کے ساتھ چوہے پائے جاتے تھے، بہت زیادہ چوہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ بلی کو رکھ دیں، یہ بلی چوہوں کو مار دے گی اور اس طریقے سے بھگا دے گی اور آپ کے گھر میں یہ جو تکلیف ہے یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے فرمایا میں بلی نہیں رکھ سکتا، اس لیے نہیں رکھ سکتا اگر میں نے اپنے گھر میں بلی رکھی تو میرے گھر کے سارے چوہے بھاگ کر جو ہے وہ دوسرے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے، جس سے میرے پڑوسی کو تکلیف ہوگی۔ ابھی تو مجھے تکلیف ہے، بعد میں میرے پڑوسی کو تکلیف ہوگی اور میں اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کی تعریف کی، ہم نے مسلمان ضرور ہے کہ نماز روزہ کرنے والا مسلمان ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ فرمایا مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہو، اس کا پڑوسی محفوظ ہو اور اس کے دوسرے احباب اس سے محفوظ ہو، یہ مسلمان سب سے بہترین مسلمان ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، اور مجھے یہ بھی کیسے پتا چلے گا کہ یہ کام میرے پڑوسی کے ہاتھ میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا اگر تیرا پڑوسی تیرے اس کام کو اچھا کہے تو سمجھ جا تو نے اچھا کام کیا، اور اگر تیرا پڑوسی تجھے یہ کہے یہ کام برا ہے تو سمجھ جاؤ تمہارا یہ کام برا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بھی ایمان والا نہیں، جیسا کہ اس حدیث میں فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں جس کی شرارتوں سے پڑوسی محفوظ نہ ہو، اور فرمایا کہ وہ بندہ بھی ایمان والا نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیں بہت سے حقوق وابستہ ہیں، کسی حق کے اوپر کسی حقوق کے اوپر نبی علیہ السلام نے احتجاج کا حکم نہیں دیا۔ کسی کو تکلیف دی جائے یا کسی طریقے سے کوئی حق تلفی کی جائے تو نبی علیہ السلام نے احتجاج کا حکم نہیں دیا، سوائے ایک گناہ ایسا ہے جس گناہ کے اوپر نبی علیہ السلام نے احتجاج کا حکم دیا۔ وہ گناہ ہے تو پڑوسی کو تکلیف دینا۔ ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا
اور आ कर फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पड़ोसी मुझे बड़ी तकलीफ देता है, उससे मुझे बड़ी तकलीफ है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब्र करो। दूसरी मर्तबा वो बंदा आया और आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह फिर मुझे बड़ी तकलीफ है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब्र करो। तीसरी मर्तबा पड़ोसी ने आकर ये शिकायत की या रसूल अल्लाह मुझे उस पड़ोसी से बड़ी तकलीफ है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एहतजाजन ये फरमाया अपने घर का सारा सामान निकाल के बाहर गली में रख दो, बाहर सामने रख दो, और आने वाले जाने वाला जो बंदा भी पूछे तो ये बता देना कि मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है, जिसकी वजह से मैंने अपने घर का सामान बाहर निकाल दिया है। और ये एहतजाज जब किया तो वो पड़ोसी आकर कदमों में बैठ गया, कहने लगा माफ कर दो, आज के बाद जिंदगी में मैं ऐसे किसी किस्म का काम नहीं करूंगा। और इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने इस हक तलफी के ऊपर एहतजाज का हुक्म दिया कि इस तरीके से एहतजाज किया जाए। हमें इस्लाम हुकूक क्या दर्श देता है। अगर देखा जाए इंसान की जिंदगी में हर किस्म के हुकूक को इस्लाम ने बयान किए, वालिदैन के हुकूक हो, औलाद के हुकूक हो, बीवी के हुकूक हो, या माशरे में जानवर हो, इंसान हो, पड़ोसी हो, हर एक हुकूक का ख्याल रखने का हमें हुक्म दिया। फरमाया अगर कोई बंदा फल वगैरह खाए वो उसका ये हक है कि वो खाने के बाद उसके छिलके अपने घर के सामने ना फेंके। कुर्बान जाओ नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत से, कुर्बान जाओ नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात से कि एक पड़ोसी का कितना ख्याल रखा गया कि फल खाने के बाद भी उसके दरवाजे के सामने, घर के सामने फेंकने की इजाजत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर पड़ोसी के बच्चे वगैरह देख लेंगे तो उनके दिल में ख्याल पैदा होगा कि ये तो कितना अच्छा खाते हैं, काश कि हमारे पास भी इस तरीके से होता, हम भी इस तरीके से खा सकते। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी खाना पकाओ तो खाने में शोरबा ज्यादा किया करो। और शोरबा ज्यादा करने का मकसद ये था ताकि उस शोरबे में अपने पड़ोसी को भी शामिल कर दिया जाए। आपको भी वो वक्त याद होगा, हमें भी वो वक्त याद है जिस जमाने में एक दूसरे को जांजी और मांझी दिया करते थे। एक कटोरी में कुछ सालन, दूसरे कटोरी से कुछ सालन दिया करते थे, मोहब्बतें बढ़ती थी, एक दूसरे के साथ प्यार बांटा जाता था। लेकिन आज एक दूसरे का ख्याल भी नहीं रखा जाता, प्यार भी नहीं बांटा जाता, जिसकी वजह से नफरत इतनी पहुंच चुकी है कि अपने पड़ोसी के साथ लड़ रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 किस्म के पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी की 3 किस्म, और उन 3 किस्मों में से हर एक के हक नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। पहला पड़ोसी वो पड़ोसी होता है जिसके 3 हुकूक होते हैं। एक वो पड़ोसी जो मुसलमान हो, दूसरा आपका करीबी रिश्तेदार हो, तीसरा यह है कि वो आपका पड़ोसी हो। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले किस्म का पड़ोसी है। और दूसरा फरमाया कि वो पड़ोसी होता है जो सिर्फ 2 हुकूक होते हैं उसके, एक वो मुसलमान होता है और दूसरा फरमाया कि वो पड़ोसी होता है। तीसरा वो पड़ोसी होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपका पड़ोसी होता है, अगरचे वो काफिर और मुशरिक क्यों ना हो, लेकिन आपका वो पड़ोसी है। अब इन तीनों पड़ोसियों में से अगर किसी के घर के करीब 40 घर तक पड़ोसी होते हैं, और इनमें से सबसे बड़ा पड़ोसी जो होता है जो जिसके घर का दरवाजा आपके दरवाजे के सामने हो, या आपके दाएं या आपके बाएं हो, वो पड़ोसी सबसे बड़ा पड़ोसी होता है। और इनमें से सबसे ज्यादा हकदार जो होता है वो पड़ोसी होता है जो मुसलमान हो, आपका करीबी रिश्तेदार हो, और तीसरा पड़ोसी हो, ये सबसे ज्यादा हकदार होता है। और फिर फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने अगर से काफिर ही क्यों ना हो वो भी आपका पड़ोसी है तो उसके साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला के बारे में आता है कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला के पड़ोस में एक यहूदी रहता था, और वो यहूदी जो था वो यहूदियों का एक आलिम था, और उस तरीके से उससे कोई गलती हुई तो उसको निकाल दिया गया, यहूदियों ने उसको छोड़ दिया। और उसके घर में 2 माह का बच्चा था जो रात को अंधेरे की वजह से रोया करता था, उसके घर में चिराग जलाने के लिए कुछ भी न था। तो ये बायजीद बुस्तामी एक मर्तबा रात को सो रहे थे कि देखा कि पड़ोसी के घर से बच्चे रोने की आवाज आई। तो बायजीद बुस्तामी ने अपने घर से चिराग लिया, यहूदी के घर पे दस्तक दी, और अंधेरे में फरमाया कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मैं मुसलमानों का पेशवा बायजीद बुस्तामी हूँ, ये चिराग ले लो, तुम्हारा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है और इस तरीके से अपने घर में ये चिराग ले लो, मेरी कोई बात नहीं है, अंधेरे में बैठ जाऊंगा।
اور اس طریقے سے بایزید بستامی نے اس یہودی نے دائیں بائیں دیکھ کر چراغ پہلے دن لے گیا. دوسرا دن آیا تو پھر بایزید بستامی نے اس طریقے سے دیکھا کہ اس کے گھر میں پھر بچے کے رونے کی آواز آئی. بایزید بستامی نے اپنے گھر کا چراغ لیا اور اس کے گھر میں دے کر خود اندھیرے میں بیٹھ گئے. تیسرا دن آیا تو بایزید بستامی نے پھر اس طریقے سے دروازے پہ دستک دی، اپنے گھر سے چراغ اٹھا کر اس پڑوسی کے گھر میں دے دیا، خود اندھیرے میں بیٹھ گئے. بایزید بستامی کے اس فعل کو دیکھ کر وہ یہودی اتنا متاثر ہوا کہ چوتھے دن جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ چراغ لے کر گئے، دروازے پہ دستک دی، فرمایا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے. تو اس نے بایزید بستامی کو وہیں ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا کر کے آوازیں لگانا شروع کر دی، آؤ باہر آؤ. دیکھو مسلمانوں کا پیشوا یہودی کے پیشوا کے دروازے پر آیا ہوا ہے. جب باہر لوگ نکلے تو کہنے لگے سن لو، میں نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہوں گے. نبی علیہ السلام کے بارے میں نے تورات میں پڑھا تھا، اور نبی علیہ السلام کے امتی کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں تو نبی علیہ السلام کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے. تم سب گواہ رہو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. یہ وہ کردار تھا جس کردار کی وجہ سے پڑوسی اگرچہ کافر تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی وجہ سے اللہ نے کافر کو بھی مسلمان کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے جس پڑوسی سے دوسرا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اور وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیونکہ ہمسائے کی مثال جو ہوتی ہے ایک بھائی کی طرح ہوتی ہے، بھائی سے زیادہ جو تعلق ہوتا ہے وہ پڑوسی کا ہوتا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی ایک مرتبہ پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر پڑوسی سے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر سے فرمانے لگے کہ تمہیں پتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی تو میں تم سے بہت دور رہتا ہوں، میرے آتے آتے تمہارا پڑوسی تمہارے پاس پہلے پہنچ جائے گا، اس لیے اپنے پڑوسی کا زیادہ خیال رکھو کہ میرے آنے سے پہلے بھی وہ تمہارے دکھ اور غم میں شریک ہو سکتا ہے. تو فرمایا اٹھو اپنے پڑوسی سے معافی مانگو. جب ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا، وہ پڑوسی اٹھ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بیٹھ گیا، فرمانے لگا حضور اس آپ کے بیٹے کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بیٹے کو یہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑا. اور اس پڑوسی نے پڑوسی سے معافی مانگی اور اس طریقے سے ابوبکر صدیق نے دونوں کے درمیان صلح کروایا. خلاصہ درس کا یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے جس بندے کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے گھر کے سامنے نہ ڈالا جائے، اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ دوسرے کے گھر میں نہ ڈالا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو پڑوسی کے حقوق ہے ان کا خیال رکھا جائے، اس کو کوئی تکلیف ہو اس تکلیف کو دور کی جائے. اور اسی طریقے سے جس چیز کی پڑوسی کی ضرورت ہو اس چیز کو پڑوسی کو دینے کی ہر حال میں کوشش کی جائے تاکہ وہ پڑوسی آسودہ حال ہوگا قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں آپ کے حق میں کھڑا ہو سکے کہ اللہ اس پڑوسی نے صحیح پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق